بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله رسول صدق الله مولانا العظیم۔ آج ہم نے دوبارہ سے سہبارہ آغاز نورانی قاعدہ کرنے لگے ہیں۔ نورانی قاعدہ کی مثال قرآن پاک سیکھنے کے بارے میں ایسے ہے جیسے کوئی بچے اے بی سی انگلش اسکول کے سیکھتے ہیں، اے بی سی وغیرہ، تو یہ گرامر اور ابتدائی بچوں کے لیے جس طرح اسکول کے بچوں کے لیے پلے گروپ نرسری ہے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے یہ بہت اہم قاعدہ ہے اور اس کو اہم سمجھنا ہے۔ ہم نے اس کو بہت اس پہ محنت کرنی ہے، اس پہ ہر تختی پہ ہر لیسن پہ بہت محنت کرنی ہے، اور یہ بنیاد ہے۔ انشاءاللہ یہ بنیاد جب صحیح ہوگی تو انشاءاللہ سارا قرآن آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس قاعدے کو بڑے اہتمام کے ساتھ سننا اور ہر سبق کو بار بار دہرانا، ریپیٹ کرنا، اساتذہ کو سنانا چاہیے تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے، روان سے نہ اور اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اس کو آغاز کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے ہمیں، صحیح طرح ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ اور آپ سے سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ سباق کو جب سنا جائے تو کمی بیشی ہو کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں، جو ہماری کمی بیشی ہو یا مزید کوئی مفید مشورہ ہو اس سے ہمیں آگاہ فرمائیں تاکہ ہم خدمت قرآن کو بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تو اس کو آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اردو میں ہے تو اردو میں ہی اس کو کوشش کی جائے گی۔ اور اس قاعدے میں چونکہ جو اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یعنی یہ دیکھیں الف کو ALIF اسپیلنگ میں، انگلش اسپیلنگ میں بھی لکھا گیا ہے، اس کا بھی ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم شروع جو ہے نا تختی نمبر 1 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، ہم تختی نمبر 1 جب اسٹوڈنٹ سبق سنائیں تو وہ لیسن نمبر 1 بولیں، تختی نمبر 1 بولیں، اس کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تختی نمبر 1 مفردات نام لیں، لیسن چیپٹر نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام لازمی یاد کروائیں۔ بعض اسٹوڈنٹ ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں پڑھنا، تو نام لینا چاہیے، جب وہ نام نہیں لیں گے تو تختی نمبر 1 2 کو مکس کر دیں گے، اس چیز کا خیال فرمائیں۔ تختی نمبر 1 کی ہدایات کیا ہیں، ہدایات کو سمجھ لیں۔ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختی کے میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ اس طرح گھر بنایا جاتا ہے اور اس کے جو بلڈنگ کی بنیاد ہے وہ جب صحیح نہیں مضبوط ہوگی تو گھر گرے گا، خطرہ ہوگا، اس کا کبھی بھی گر سکتا ہے۔ جب قرآن پاک شروع کریں قاعدہ، جو اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہے یا اس کو اہم نہیں سمجھ رہے، جو ضروری نہیں سمجھ رہے، جو رول نمبر ہیں وہ اس قاعدے کو نہیں صحیح سمجھ رہے، تو وہ قرآن پاک پھر لگے رہیں گے سالوں سال تک، اور قرآن پاک ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ قرآن پاک سیکھنے میں بہت زندگی گزار دیں گے اگر وہ اچھی طرح 1 2 مہینے میں بھی یا کچھ ماہ میں یا جتنا عرصہ لگتا ہے
جیسے جیسے بچے ہوتے ہیں، عمریں ہوتی ہیں ان کی، اس طرح ان کی عمر لگتی ہے. اس چیز کا خیال کریں، اس کو اہمیت دیں، قاعدے کو. ٹھیک ہے جی. حروف جب وہ قاعدے کو نہیں اہمیت دیں گے تو پھر وہ نادرا قرآن پاک کس طرح پڑھیں گے؟ تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. حروف کے اندر الف سے لے کر یا تک یاد رکھیں. عربی میں حروف تہجی 29 ہیں، جس کے اندر الف سے یا تک ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو الف بے تے سے جیم اس طرح نہیں پڑھنا ہم نے. ٹھیک ہے جی. عربی میں الف با اس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. الف با تا سا اس طرح پڑھا جاتا ہے. اس کا خیال کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. الف ہے، اور الف کو الف پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. غلطیوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے. ایک تفصیلی جو ہے نا اس کو ویڈیو بنائیں گے ایک تختی پہ، تاکہ ہم غلطیوں سے بچ جائیں. ایک تو ہوتا ہے کچھ پڑھتے ہیں الف، یہ بھی غلط ہو گیا. اور الف یہ بھی غلط ہے. کیا ہے؟ الف حمزہ اور لام فا 3 حرف سے مل کر الف بنتا ہے. الف تو ان کو لام کے درمیان کوئی اور حرف بھی نہیں ہے اور کھینچیں گے بھی نہیں. الف اس طرح الف، حمزہ کو بھی نہیں کھینچیں گے. فا کی جگہ پا کی آواز نہ آئے. یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اساتذہ غور سے سنیں اور غلطیوں کو اصلاح فرمائیں. الف الف. ٹھیک ہو جی. اس طرح با با، اس کو با بھی نہیں پڑھنا، اور با بہت لمبا نہیں کرنا. ایک الف کے برابر لمبا کرنا، اس سے زیادہ نہیں، ہرگز نہیں. ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. با تا سا جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے جی؟ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. کتنا؟ ایک الف کے برابر. اس کا خیال کرنا ہے جی. با ہو جائے، تا ہو جائے، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کون کون سے ہیں جن کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. با ہے، تا، سا، ح، خ، را، زا، او، و. اس طرح فا ہے، اور ہا ہے، اور یا ہے. یہ ان حروف کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں. جیسے ب، ت، س، اس طرح بھی نہیں پڑھنا. با. اب میں جو ہے ایک دفعہ سارے حروف پڑھتا ہوں الف سے یا تک تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. الف، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال. اب یہ میں نے پہلے حروف بتائے تھے جو جن کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور دال ان میں ہے جن کو 5 6 الف کے برابر لمبا کریں گے. دال. اس کو سخت بھی پڑھیں گے. زال، را، ز. تیز پڑھیں گے. ز. اس طرح دونوں جو ہے دانتوں کے اوپر، نیچے والے دانتوں کے درمیان سے آواز نکلے گی تیز. ز. ز. سین. اس کو لمبا بھی کریں گے، تیز آواز آنی چاہیے. سین. شین. صاد. ضاد. اس کے اندر کیا مسئلہ ہے جی؟ صاد زواد میں سواد زواد اس طرح نہیں پڑھنا. اسی طرح طا کے اندر بھی طا نہیں پڑھنا، بلکہ طا. طا جیسے انگلش میں ہو جائے گا ٹی اے ہے، ٹی اے. طا. طا. تا پتلا بھی نہیں پڑھنا، طوا بھی نہیں پڑھنا. طا. طا. طا الف زبر طا. ضا. انشاءاللہ باقی بات بعد میں مخارج وغیرہ بھی بیان ہوتا رہتا ہے، کیا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بعد میں آتا رہے گا. ضا. عین. اس کو لمبا کریں گے. حروف لین بھی ہے. عین. غین. فا. فا.
یہ آپ کو پتہ ہے ان حروف میں سے جن کو ایک الف کے برابر لمع کریں گے. اب ان کو موٹا قاف ہے 2 نقطے والا ہے، بچوں کو 2 نقطے بھی، اور بورڈ میں بھی کوشش کریں کسی طرح ان کو لکھوائیں، وہ بھی بہت فائدہ مند ہوگا. موٹا قاف سمجھائیں. قاف، قاف، قاف. ٹھیک ہے جی. اس طرح پتلا کاف، 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 کاف. اس کو مکس نہیں کرنا دونوں کو. اور کیاف بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیاف. ٹھیک ہے جی. کاف، وہ کیاف وغیرہ جو ہے وہ اردو وغیرہ میں ہوتا ہے، عربی میں جب قاعدہ پڑھ رہے ہوں تو بچے کو سمجھائیں. آگے ہے لام، لام، میم، میم. ان کو بھی لمع کریں گے. حروف ان کو کتنے حروف ہیں جی جن کو لمع نہیں کرنا ہے؟ گنے آپ. با، تا، سا، حا، خا، را، زا، فا، طازا، اور یا، اور ہا. ٹھیک ہے جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ ہو گئے. اور جیم سے لے کر دال، زال، سین، شین، صاد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15 حروف وہ ہیں جن کو لمع کرنا ہے، مد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی 12 حروف ان کو لمع نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ہے نون، نون. ٹھیک ہے جی. ہم نے کہاں تک پڑھا؟ نون تک. آگے کیا ہے؟ واو، واو. ہونٹ فل گول ہوں گے. ٹھیک ہے. واو لمبا بھی کریں گے، مت کریں گے. واو. ہا، ہا، ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ گول ہا ہے، گلے کے نیچے سے ادا ہوگی ہا. اور حمزہ، حمزہ. یا، یا. دونوں جو ہیں یا ہیں. ٹھیک ہے جی. چھوٹی یا بڑی بولنے کی ضرورت نہیں، دونوں کو یا بول دیں گے. تو یہ ہماری تختی تقریباً ہوئی ہے، پہلی تختی ٹھیک ہو گئی. میں جو باتیں سمجھ نہ آئی ہوں تو انشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں. اور اس طرح آپ سن کے اگر اس کو 2 3 دفعہ سن کے پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور کوئی کمی بیشی آ رہی ہو آپ بتا سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. سب محتاج ہیں، سب سیکھنے والے ہیں، سب جو ہے کوئی نہ کوئی کمی بیشی لگی رہتی ہے. تو آپ انشاءاللہ اس میں بتا دیا کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا آج کا تختی نمبر 1 لیسن نمبر 1 سبق تھا. تو ہم نے اس کی پریکٹس خوب کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما دیں اور توفیق نصیب فرما دیں قرآن پاک صحیح سمجھنے کی، پڑھنے کی. انشاءاللہ پھر بقیہ دوسرے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. کوشش کریں گے کہ کسی طرح پورا پورا ایک سبق ہو جائے، جس طرح کسی کو آسانی ہو اس حساب سے ان کو سبق پڑھایا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اسباق کو جو ہے سنا کریں اور فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. جو لوگ مصروفیت کی وجہ سے کہیں نہیں پڑھ سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، تو ان کو یہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ تو توفیق نصیب. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آئندہ دوسرے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوا جائے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 کے ساتھ ہمارا چینل جو ہے اس کو کوشش کریں سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس چینل کے جو ہے وہ ذریعے جو بھی نیک کام ہو رہا ہے اس میں آپ شامل ہوں، دوسروں کو بھی شامل کریں. تو آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں جو ہے نا لازمی آگاہ فرماتے رہا کریں. نیکسٹ کسی سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔